پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ لوگ جو ہے پی جی کے جو ہے سیکنڈ ایئر میں آئے ہوئے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی پہلی کلاس ہے اطلاق کلیات کی. ٹھیک ہے, تو اس کلاس میں جو ہے یہ انٹروڈکٹری کلاس ہے اطلاق کلیات کی. تو یہ کلاس کو سمجھنے کے لیے یا اس سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے چند اصطلاحات کو آپ کو ضرور جاننا چاہیے, تبھی جا کے یہ جو اطلاق کلیات ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گی. تو اس میں آپ لوگوں کو سمجھنا ہے علم طب کو, دوسرا ہے کلیات کو, کلیات کہتے کس کو ہیں, اور اطلاق کے لغوی معنی اور اس کا مطلب اور اس کے اقسام, اور کلیات کا اطلاق طب یونانی میں ہوتا کس طرح سے ہے. یہ چند اصطلاحات ہیں جو آپ لوگوں کو اس کلاس میں جو ہے جاننا ضروری ہے, تاکہ جو فردر جو کلاسز ہوں گے, جو آگے کے کلاسز ہیں, اس میں آسانی ہو جائے آپ لوگوں کے لیے. تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے علم کے معنی کیا ہے. علم کے معنی ہیں کسی چیز کے کما حقہ جاننا, یعنی وہ جس طرح ہے اس طرح سے اس کو جاننا, یہ علم کے معنی ہیں. یعنی کسی بھی چیز کو جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کا نام علم ہے. اور جہالت کس کو کہتے ہیں؟ جہالت کہتے ہیں نا واقفیت کو یا لا علمی کو. کسی بھی چیز یا موضوع یا مضمون سے متعلق کلی یا جزوی معلومات کا نام جو ہے نا وہ علم ہے. کوئی بھی ایک چیز ہے یا کوئی بھی ایک سبجیکٹ ہے یا کوئی بھی ایک چیپٹر ہے, اس کا کلی علم یا اس کا جزوی علم آپ کو اگر حاصل ہو جائے تو یہ ہے اس پرٹیکولر چیز یا اس پرٹیکولر سبجیکٹ کا علم آپ کو مل گیا. ٹھیک ہے, اب یہ جو علم ہے جو کسی ایک چیز کے بارے میں ہے یا کوئی ایک سبجیکٹ کے بارے میں ہے یا کوئی ایک چیپٹر کے بارے میں ہے, تو اس کا بڑھنا اور گھٹنا, اس کا انحصار ہوتا ہے اس کی مضمون کی وسعت پر. یعنی آپ اس مضمون کو یا اس سبجیکٹ کو یا اس چیز کو کتنا پڑھ رہے ہیں اور کتنا جان رہے ہیں, یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اس پہ کتنا ٹائم دے رہے ہیں یا اس کو سمجھنے کے لیے. یہ اس کی وسعت کو بڑھاتا. جیسے ابھی دیکھو ایک چھوٹی سی مثال ہے, اب کوئی آپ کا فرینڈ ہے, آپ کو جو ہے واچ جو ہے وہ گفٹ کر دیا ہوا ہے, تو آپ کو پتا ہے واچ سے کیا وقت معلوم ہونے والا ہے نا, ٹائم دیکھا جاتا. آپ کو صرف اتنا معلوم ہے, لیکن وہ دیکھا کیسے جاتا؟ یہ بھی علم ہونا کہ اس میں جو سوئیاں ہیں چھوٹی بڑی جو درمیانی ہیں وہ کیا کیا انڈیکیٹ کر رہی, اس کا علم بھی ہونا ضروری ہے آپ لوگوں کو. تو جس طرح آپ کسی بھی ایک چیز میں غور و فکر کرتے رہتے اور اس کو جانتے رہتے, تو جب جانتے اس کو تو وہ اس علم میں اضافہ کرتا. تو ہر جو سبجیکٹ ہے, جیسے کلیات کا ہی علم ہے, تو جب تک آپ اس میں غور و فکر نہیں کرتے اور اس کو بہتر انداز میں نہیں پڑھتے, الگ الگ آتھر جو لکھے گئے ہیں, تو تب تک اس کو آپ بہتر طریقے سے سمجھ نہیں سکتے. تو وہ ہوتا ہے کسی بھی ایک کلی قانون ہے. تو اگر آپ کوئی بھی ایک کلی قانون کو الگ الگ کتابوں سے اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کی وسعت بڑھ جاتی, اس کی سمجھ آپ کو آنا شروع ہو جاتی. تو یہ ہے کسی بھی چیز یا مضمون یا سبجیکٹ کا سمجھنا کس پر منحصر ہے, یہ آپ کے جاننے پر اور آپ کے پڑھنے پر. اب علم سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ علم سے کسی بھی چیز کی جو ہے صفات معلوم ہوتے ہیں, کسی بھی چیز کے صفات معلوم ہوتے ہیں. صفات کہتے ہیں خوبی یا کمی کو. کسی بھی چیز کی خوبی معلوم ہو سکتی ہے اس کی, یا اس کی خامی معلوم ہو سکتی. جیسے اس مثال سے آپ سمجھو, اب آپ کو جو ہے ایک علم حاصل ہو گیا کہ آگ جو ہے نا وہ چیزوں کو جلا دیتی ہے نا. تو اگر آپ آگ سے بچ رہے ہیں تو یہ علم کا
فائدہ ہوا، کیونکہ جل جاتے نا آپ. اگر اس سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے، یہ فائدہ ہو گیا کہ آپ اس سے بچ گئے، اور اگر مزید آپ کو فائدہ اٹھانا ہے آگ سے تو آپ آگ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے. جیسے آگ سے جو ہے آپ انرجی پیدا کر سکتے، کھانا بنا سکتے اور بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے. تو یہ علم کا جو ہے نا مزید فائدہ ہو گیا. اب وہی علم آپ کو حاصل ہو گیا ہے کہ یہ جلا دے گی، تو آپ اس میں آگ میں ہاتھ رکھ دیے تو آپ کا ہاتھ کیا ہے، وہ جل گیا. تو وہ علم آپ کے لیے کیا ہوا، نقصان دہ ہوا. تو علم جو ہے چیزوں کی جو ہے صفات کو بیان کرتا کہ آپ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں یا نقصان اٹھائیں. اسی طرح سے کلیات کے جو قانون ہیں وہ آپ کو جو فائدہ دینے والے ہیں اس سے کیسے فائدہ حاصل کریں آپ، وہ آپ پہ منحصر کرتا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے کلیات کی تعریف. اصطلاحاً طب میں کلیات سے مراد وہ جامع اصول و قوانین ہیں جن سے اصول صحت و مرض کا کلی علم حاصل ہوتا. یعنی کلیات جو ہے وہ کلیات میں وہ اصول و قوانین بیان ہوئے ہیں جن سے احوال بدن کا پتہ چلتا ہے. یعنی بدن یا تو دو ہی حالتوں میں ہوتا بدن، یا تو صحت کی حالت میں یا تو مرض کی حالت میں. تو یہ جو علم طب ہے جس میں کلی اصول و قوانین بیان ہوئے ہیں تو ان سے بدن کے حالات کا پتہ چلتا. اس کے بعد ہے اطلاق. دیکھو یہ جو اطلاق ہے نا یہ عربی زبان کا لفظ ہے. یہ اپنے موقع اور محل کے لحاظ سے الگ الگ معنوں میں بیان ہوتا. تو بعض جگہ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں حرکت کے، بعض جگہ شروع ہونے کے، یا کسی عمل کے شروع ہونے یا شروع کرنے کے معنی جو ہے وہ اطلاق ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا کسی دوسری چیز پر لاگو ہونا یا استعمال کرنا. جیسے کوئی ایک کلی اصول کو کسی ایک معاملے پہ یا کوئی ایک کنڈیشن پہ آپ لاگو کرنا یا استعمال کرنا. دیکھو اس کو ایک مثال سے سمجھو آپ. اب ایک کلی قاعدہ ہے طب یونانی کا کہ امراض اگر مادی ہو گیا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے دو بنیادی اصول بیان ہوئے ہیں. ایک تو جو مادہ جس کی وجہ سے وہ مرض ہوا ہے اس کو بدن سے دفع کیا جائے، ہے نا. کوئی بھی ایک تدابیر مستفرغہ جو ہے آپ اپنا کے جو اس مادے کے مقام کے لحاظ سے اور مادے کی نوعیت کے لحاظ سے آپ سلیکٹ کرنے کے بعد وہ تدابیر مستفرغہ سے اس مادے کو بدن سے خارج کر دیتے. دوسرا جو ہے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ وہ مادے کی وجہ سے وہ جو پرٹیکولر مزاج میں جو خرابی ہوئی ہے تو اس کو اس مزاج کو طبعی مزاج کی طرف لوٹایا جائے. اس کی وجہ سے آپ دوائیں استعمال کر سکتے، غذائیں استعمال کر سکتے یا اور چند تدابیر استعمال کرا سکتے. تو یہ دو ہی اصول ہیں جن کے ضمن میں آپ یہ جو ٹریٹمنٹ جو ترتیب دے رہے، یہ اصول تو دو ہی ہیں لیکن جو بعد میں جو ترتیب دے رہے اس کو جو ہے فصل کرا رہے، اس کے بعد اس کو مصفیات دے رہے یا کوئی بھی ایک دوا دے رہے، پھر غذاؤں سے بچا رہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کلی اصول کو اچیو کرنے کے لیے کر رہے، آپ صحت کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے. تو یہ ہے کیا، اطلاق. ٹھیک ہے. ان شارٹ ایسے سمجھو کہ کسی بھی علم کے اپلیکیشن کو اطلاق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اطلاق کی تعریف جب کسی مخصوص علمی معلومات کا استعمال کسی دوسرے فہم میں معاون ہو یا کسی عمل کی تکمیل میں معاون ہو تو اسے اطلاق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اطلاق کی دو قسمیں، ایک ہے علمی اطلاق، دوسرا ہے عملی اطلاق. علمی اطلاق اس کو کہتے ہیں جب کسی علم کو سمجھنے کے لیے کسی دوسرے علم کی معاونت حاصل کی جائے، جیسے گرامر سے یا حرکات کا علم ہے، زبر زیر پیش. اب دیکھو اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اگر ہم لوگ جاننے والے ہیں اردو، ہے نا، اگر وہ غیر اردو جاننے والا ہے، کوئی اردو کو نہیں جاننے والا ہے، اگر کہیں پہ لکھ گیا آپ لکھ دیے ہوئے ہیں اس، اب اس کو کیسے معلوم ہو کہ وہ اس ہی لکھا گیا ہے؟ وہ اس کو اس بھی پڑھ سکتا، اس بھی پڑھ سکتا، اس بھی پڑھ سکتا. تو ہم لوگ یہ جان رہے ہیں
لیکن یہ جو حرکات کا علم ہے یہ ایجاد ہوا اس علم کی معاونت کرنے کے لیے. اسی طرح سے گرامرس کا علم ہے نا, تو یہ کیا ہے؟ علمی اطلاق ہے, ایک علم کا دوسرے علم میں معاونت کرنا, یہ ہے علمی اطلاق. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے یہ دیکھو طب علمی جو ہے نا, طب علمی کے دو جز ہیں, ایک جز علمی ہے, دوسرا جز عملی ہے نا. اب یہ جو جز علمی جو ہے نا یہ معاونت کرتا ہے جز عملی میں. اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو طب کا جو پہلا حصہ ہے اس کی غرض و غایت جو ہے نا وہ دوسرا حصہ ہے, اور دوسرے حصے کی جو غرض و غایت ہے وہ عمل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو رہا؟ علمی اطلاق. اب عملی اطلاق کیا ہے یہاں پہ؟ عملی اطلاق وہ ہے جو کسی علم کو بروئے کار لا کر اس علم کی تکمیل کرنا, یہ کیا ہے؟ عملی اطلاق. جیسے دوا سازی کا علم ہے یا کھانا بنانے کا علم ہے. دیکھو اس کو کیسے آپ سمجھ سکتے؟ اب سید اللہ میں آپ لوگ پڑھے ہوئے ہیں شربت کیسے بنایا جاتا ہے نا. اب سمجھو کہ شربت زنجبیل بنانا ہے تو شربت زنجبیل کا نسخہ لکھا ہوا ہے کہ 2 لیٹر جو عرق لینا ہے, پھر اس کی دگنی یا تگنی جو ہے آپ کو شکر اس میں ملانی ہے, اور اس میں خوام جو ہے ایسا آئے کہ وہ 1 تار کا بنے ہے نا. پھر اس کے اندر آپ جو ہے نا ستے لیمو 1 گرام یا 2 گرام ملا سکتے ہیں ایز اے پریزرویٹو. یہ نسخہ ہے. جب اس علم کو آپ اپلائی کر کے شربت بنا دیتے تو یہ کیا ہوا؟ عملی اطلاق. مطلب کسی بھی علم کو بروئے کار لا کر اس علم کی تکمیل کرنا, یہ کیا ہوا؟ عملی اطلاق. ٹھیک ہے. کلیات کا اطلاق. علم طب میں عمل سے مراد علاج و معالجہ, تشخیص و تدبیر, علاج و تحفظ ہوتا ہے. جب بھی ان طبی اعمال کی تکمیل میں کلیات کی عمومی بحث کو بروئے کار لایا جائے گا تو وہ ہوگا کلیات کا اطلاق. تو کلیات کا اطلاق ہوتا کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. کسی بھی, اب طبی یونانی میں عمل سے مراد جو ہے علاج و معالجہ ہے, تشخیص ہے یا تحفظی تدابیر ہے نا. تو اس چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے جب بھی کلیاتی قوانین کا استعمال ہوگا وہ ہوگا کلیات کا اطلاق. جیسے اب کسی ایک شخص ہے, کوئی ایک شخص ہے, اس کو ہوا ہے امراض بلغمیہ. ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ اس مرض کو بڑھنے سے روکنے کے لیے آپ جو ہے تحفظی تدابیر اختیار کریں گے ہے نا. کیسے؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ بلغم جو ہے مزاجن کیا ہے اس کا؟ بارد رطب ہے. تو آپ تحفظی تدابیر کیا استعمال کرائیں گے؟ اس میں گرم تدابیر اختیار کرائیں گے اور بچائیں گے کس سے؟ بارد رطب غذاؤں سے بچائیں گے, بارد رطب موسم سے بچائیں گے اس کو ہے نا. یہ جو علم حاصل ہوا ہے نا آپ کو کہ یہ غذا بارد رطب ہے, بلغم کا مزاج بارد رطب ہے, یہ موسم کا مزاج بارد رطب ہے, یہ موسم میں اس کو بچنا ہے, یہ غذاؤں سے اس کو بچنا ہے, یہ جو تحفظ تدابیری جو آپ اختیار کر رہے ہیں یہ بیان ہوئی ہے کلیات میں. تو جب آپ یہ استعمال کرتے ہیں نا کسی ایک پرٹیکولر ڈیسیز میں ان اصول و ضوابط کو, تو یہ ہوتا کلیات کا اطلاق. کیونکہ یہ جو تمام چیزیں ہیں نا وہ کلیات میں بیان ہوئی ہیں. بلغم کیا ہے, صفرا کیا ہے, اس کا مزاج کیا ہے, یہ کس میں؟ یہ کلی اصول ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کلیات کا اطلاق. کوئی بھی علم بالذات غیر اطلاقی نہیں ہوتا. اس کو سمجھنا ضروری ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ سینٹنس. دیکھو جتنے بھی دنیا میں علوم ہیں کوئی بھی علم غیر اطلاقی نہیں ہوتا. اس کے جاننے اور اس کے ماننے والے اس کو جو ہے اطلاقی و غیر اطلاقی بنا دیتے. ٹھیک ہے. کیسے؟ اب ایک یونانی ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو بتایا گیا ہے کہ ایپسس کا علاج جو ہے یونانی میں کس طرح سے کیا جاتا. جیسے اب ایپسس ہے, اس میں جو ہے پس ہے فارم ہو کے, تو آپ اس کو جو ہے پہلے وہ مواد کو نکالنے کے بعد آپ دافع تعفن دیتے, اس کے بعد مصفیات دیتے, اس کے بعد مدمل دیتے, منبت لحم دیتے, میڈیسن. تو وہ جو ڈاکٹر ہے طب یونانی کا اگر اس علم کو بروئے کار لا رہا ہے اور کسی پیشنٹ میں یہ اپلائی کر دیا ہوا ہے
اس انفارمیشن کو، تو یہ کیا ہوا؟ اس علم کا اطلاق ہوا۔ اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو کیا ہوا؟ اس علم کو وہ غیر اطلاقی بنا دیا، وہ محض اس کے لیے علم ہی رہا، عمل نہیں ہوا۔ اسی طرح سے کوئی ایک کلیات کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ کلی قوانین کو جان رہا ہے اور وہ اس کو کہیں پہ اپلائی نہیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے محض یہ جو کلی اصول و قوانین ہے وہ محض علم ہی رہے، اطلاقی نہیں ہوئے وہ کبھی بھی۔ تو یہ جو نربھر کرتا، یہ جو انحصار کرتا کسی بھی علم کے اطلاقی ہونے پہ یا غیر اطلاقی ہونے پہ، یہ اس کے جاننے اور ماننے والوں پہ منحصر ہے کہ وہ اس کو غیر اطلاقی بنائیں یا اطلاقی بنائیں۔ ایسا کوئی بھی علم نہیں ہے دنیا میں جو اطلاقی نہ ہو، ہر علم جو ہے نا وہ اطلاقی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر علوم یا شعبے میں عمل سے پہلے علم کو بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ علم مقدم ہوتا ہے عمل سے۔ اب دنیا کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں، تو اس میں آپ ایک چیز غور کیے ہوئے ہیں کہ عمل سے پہلے، پریکٹیکل سے پہلے جو ہے نالج دیا جاتا آپ کو اس پریکٹیکل کے بارے میں، ہے نا۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا ہوتا اس وجہ سے ہے کیونکہ جو پہلے کا علم ہے وہ بعد کے علم میں معاونت کرے، ٹھیک ہے، یا پھر پہلے کا علم سے جو بعد کا جو علم ہے اس میں ایک ربط قائم ہو جائے، ایک تسلسل قائم ہو جائے، اس سے انڈرسٹینڈنگ اچھی بڑھ جائے۔ جیسے اب ماڈرن میڈیسن میں آپ جاتے ہی فرسٹ ایئر جو ہے نا آپ کو فزیولوجی اور اناٹمی پڑھائی جاتی ہے نا، اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ایئر میں آپ جا کے پیتھولوجی پڑھتے، اس کے بعد جو ہے آپ میڈیسن پڑھتے۔ یہ جو ربط ہے نا، پہلے آپ کو یہ نالج دیا جا رہا ہے کہ نارمل فنکشن آف دی باڈی، نارمل اسٹرکچر آف دی باڈی کیا ہے، اس کے بعد اب نارملٹی کیا ہونے والی ہے، اب پھر وہ اب نارملٹی اگر ہو گئی ہے تو اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے وہ فورتھ ایئر میں بتایا جا رہا ہے آپ کو۔ یہ جو تسلسلی ربط ہے نا، یہ دنیا کی تمام علوم میں ملتا، آپ کو میتھمیٹکس میں ملتا، سائنس میں ملتا، ہر جگہ ملتا یہ جو ربط ہے نا یہ۔ اب جیسے علم الادویہ ہے، علم الادویہ سے پہلے آپ کو کلیات ادویہ جاننا ضروری ہے، ادویہ کے علم سے پہلے آپ کو اس کی کلیات جاننا ضروری ہے۔ اسی لحاظ سے علاج و معالجے سے پہلے آپ کو اصول علاج جاننا ضروری ہے، اور اصول علاج سے پہلے آپ کو کلیات کے قوانین و ضوابط جاننا ضروری ہے۔ یہ تمام کے درمیان جو ہے نا ایک تسلسلی ربط ہے، ان میں کہیں پہ گیپ نہیں ہے، ایک چیز دوسرے چیز کو ڈیفائن کر رہی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے طب یونانی میں پہلے کیا علم دیا گیا؟ طبعی مزاج کا علم۔ اس کے بعد آپ کو طبعی مزاج جب معلوم ہو گیا تو آپ سوئے مزاج کو جان سکیں گے۔ اسی طرح سے سوئے ترکیب کو آپ کو معلوم ہونا ہے تو آپ کو پہلے طبعی ترکیب بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے پہلے طب میں جو ہے امور طبیعہ کو بیان کیا گیا، اس کے بعد احوال بدن یعنی اسباب عرض مرض بیان ہوئے، اس کے بعد تشخیصی علامات بیان ہوئے، اس کے بعد تحفظی تدابیر بیان ہوئے ہیں۔ یہ جو ربط جو قائم کیا گیا ہے یہ اسی بنیاد پہ ہے، اور یہ جو ہے تمام دنیا کے تمام علوم میں بیان ہوئے ہیں ایسے ہی ربط، ٹھیک ہے۔ کلیات میں، طب میں کلیات کا اطلاق اس طرح سے ہوتا ہے، کلیات کا علم حصہ کثیر الجہتی مباحث پر مبنی ہے۔ کلیات میں کثیر الجہتی اور اصولی بحث ہوتی ہے، اور علم سے عمل تک ایک معمولاتی تسلسل پایا جاتا ہے جو ترتیب وار ہوتا ہے۔ جو کلیات کا جو علم ہے نا وہ کثیر الجہتی علم ہے، یعنی ملٹی ڈائمینشنل علم ہے یہ۔ تو یہ ہوتا اس میں یہ ہے کہ ایک علم جو ہے نا اس میں تسلسل ایسے ہوتا ہے کہ علم سے شروع ہو کے وہ عمل پہ ختم ہوتا۔ کلیات کا جو علم ہے یعنی اس میں جو بحث ہو رہی ہے ایک اصولی اور قانونی بحث، یہ علم سے تو شروع ہوتی ہے لیکن اس کی جو ختم ہے اور جو اس کا جو انتہا ہے وہ عمل پہ ختم ہوتا، ٹھیک ہے۔ جیسے اب آپ لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ یہ تسلسلی ہے، تو اس میں آپ لوگوں کو سب سے مین چیز جو جاننی ہے
کہ کلیات کا اطلاق ہوتا کس طرح سے ہے نا. تو اس کو 3 مثالوں سے آپ سمجھو. پہلی مثال جو ہے نا کلیات ادویہ کی ہے. اب ایک دوا ہے، اگر وہ جسم میں گرمی پیدا کرے اور خراش پیدا کرے تو آپ اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ دوا جو ہے مزاجن گرم ہے. اور جو سرخی پیدا کرے اور خراش پیدا کرے وہ کیا ہوئی؟ دوائے محمر ہے نا. اب ایک نامعلوم دوا ہے، مطلب ابھی معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ دوا کیسی ہے، اس کا مزاج کیا ہے، تو آپ کو اس کا مزاج معلوم کرنا ہے. تو آپ وہ دوا کو لے کے آپ جو ہے جلد پہ اپلائی کر رہے ہیں. وہ دوا جو ہے نا جلد کے اوپر خراش پیدا کر رہی اور جلد کو سرخ بنا رہی، تو آپ کیا بولتے ہیں انڈائریکٹلی؟ یہ دوائے محمر ہے. اب یہ قاعدہ کلی کیا ہے؟ جو بھی دوائے محمر ہوگی وہ مزاجن ہار ہوگی. تو یہ کلی قاعدے کو آپ کسی ایک جز پر چسپاں کر رہے تو یہ مزاج اس کا معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا کلیات کا اطلاق. اب دوسری مثال جو ہے معلی جاتی ہے. اب ایک مریض ہے جس میں جو ہے نا بار بار جو ہے تھوڑے دن کے بعد جو ہے بخار آ رہا ہے. تو آپ اس نتیجے پہ پہنچتے کہ اس کے بدن کے اندر سدے ہیں. تو یہ نتیجے پہ کیسے پہنچے ہوئے ہیں آپ؟ اس کے بدن کے اندر سدے ہیں. تو یہ جو ہے نا تو یہ اس وجہ سے پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ بدن میں سدے ہونے کی وجہ سے امتلا پیدا ہو رہا ہے، پھر وہ امتلا کی وجہ سے عفونت پیدا ہو رہی ہے، پھر وہ عفونت کے نتیجے میں بخار پیدا ہو رہی ہے بار بار. تو آپ کو اس میں اصولاً کیا دیں گے؟ آپ صرف دافع بخار نہیں دیں گے، مفتح سدود بھی دیں گے ہے نا. تو اس کلی چیز کو آپ ایک پرٹیکولر کنڈیشن میں اپلائی کر رہے ہیں. تو یہ ہو گیا کلیات کا اطلاق. اب اسی طرح سے تیسری جو مثال ہے وہ کیا ہے؟ اب ایک مریض ہے جس کا منہ کا مزہ جو ہے وہ کڑوا ہو گیا ہے اور اس کی زبان خشک ہو رہی ہے اور اس کے سر میں جو ہے نا وہ تیز درد ہے. تو آپ اس کنڈیشن میں آپ دے رہے ہیں مسکن صفرا. تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ صفروی مرض ہے؟ یہ ہاں، تو آپ دیکھتے کہ منہ کا مزہ اگر کڑوا ہے تو خلط میں کون سی کڑوی خلط ہے؟ صفروی خلط کا جو مزہ ہے وہ کڑوا ہے اور اس کی حدت کی وجہ سے زبان خشک ہو رہی ہے اور بہت زیادہ تیز درد ہے. تو آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ جو ہے نا صفرے کی علامتیں ہیں. تو آپ جو ہے مسکن صفرا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے جب بھی طبی اغراض و مقاصد کے لیے کلیاتی اصول و قوانین کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کلیات کا اطلاق کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ بھائی. کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ پوچھ لو اس میں.